بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کمال سادگی۔ آپ حضر و سفر میں نہایت ہی سادہ اور بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دفعہ نواب بہاولپور کی دعوت پر بہاولپور تشریف لے گئے۔ نواب صاحب کی طرف سے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پر وزیر اعظم صاحب اور دوسرے خدام حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس جب پلیٹ فارم پر تشریف لے آئے تو آپ کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک مسلح تھا جس کے ساتھ ایک جیب سا لگا ہوا تھا، اس میں بعض ضروری اشیاء رکھ لیا کرتے تھے۔ وزیر صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ سامان اور خدام کس ڈبے میں ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا سامان صرف یہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، خادم وغیرہ کوئی ساتھ نہیں۔ چنانچہ اسی سادگی میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گرمیوں میں ابتدا عمر میں سے لے کر وفات تک قدر کا لباس استعمال کیا۔ آپ ہمیشہ قدر کی لمبی قمیص، شرعی مغلی ٹاپ کا ایک پاجامہ اور قدر کی ٹوپی پر قدر کی پگڑی استعمال کرتے تھے۔ پاؤں میں سرخ جوتی ہوتی تھی۔ سردیوں میں گرم کپڑے کی لمبی قمیص، گرم واسکٹ اور اس پر روئی کا لمبا کوٹ جیسا کہ بخارا کے علماء استعمال کرتے ہیں پہنا کرتے تھے۔ پیروں میں گرم جورابیں ہوتی تھی جن پر شدید سردی کے موسم میں چمڑا چڑھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان علماء کی یہ چیز نصیب فرما دے، سادگی۔ وما انا من المتکلفین۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک بات میں نے پڑھی ہے، فرمایا جو اہل کمال ہوتے ہیں نا وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی طرف، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی۔ کہا میں جس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر کی طرف متوجہ، سمجھ جاتا ہوں اندر کے کمال سے خالی ہے، سمجھ جاتا ہوں یہ علامت ہے کہ وہ اندر کے کمال سے خالی۔ آج عجیب دور ہے، میں نے تو جمعہ بھی کل اسی پہ ہی پڑھایا کہ یعنی ہمارے معیار اتنے غلط ہو گئے ہیں، نمائش، دکھلاوا، ہر چیز میں متاثر کرنے کی فکر میں ہے، میرے مال سے، میری ذہانت سے، میری خوبصورتی سے، میری قوت، میری معلومات سے، بس سامنے والا کیا ہو جائے؟ متاثر ہو جائے۔ عورتیں بھی اسی میں، نوجوان بھی اسی میں، ہر چیز سے بس کوئی متاثر ہو جائے۔ وہ جو ورزش کرنے لگ جاتے ہیں نا، بس ان کی آستینیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنی باڈیاں دکھا رہے ہیں، جب تھوڑی سی ورزش کرنے لگ گئے تو باڈی دکھا رہے ہیں۔ عورتوں میں تو یہ بیماری ہے ہی، ایک ایک چیز کی نمائش، نہیں سمجھے؟ اور پھر ہم مردوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی۔ تو جو لوگ ظاہر کی طرف توجہ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باطن کی تو کوئی خوبی ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور قیمت انسان کی جو لگتی ہے وہ کہاں سے لگتی ہے؟ اس لیے بیٹا یہ بے ساکھیوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو حضرت لاہوری ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ظاہر نہیں کرنا پڑتا ان کو کہ میں کیا ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں۔ وہ اندر سے اللہ عزت دلوں کے اندر ڈال دیتے۔ ہمارے پاس اندر میں خوبیاں ہوں، علمی کمالات ہوں، پھر پھٹے کو پرانے کپڑوں میں بھی انسان بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ایک دھن لگ جائے، ایک غم لگ جائے کہ اللہ مجھے اندر کی خوبیوں والا انسان بنا دے۔ بڑی ظاہری بات ہے، ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ اخلاق کہاں ہیں؟ ہمارے قلب شہوتوں سے بھرا ہوا ہے، غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، کینوں سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں وہ غم لگا دے۔ اور باطن کی جیسے اچھا قرآن نے بھی اس کو کئی جگہ بیان کیا۔ مجھے یہ آیت حیران ہوتی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، لیکن ہیں کیا؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اللہ، آپ ان کا ڈیل ڈول دیکھیں، بڑے اسمارٹ نظر آتے ہیں اور بہت ہی پرکشش نظر آتے ہیں۔ آپ ان کی بات سنیں تو ایسا لگے گا بہت ہی کوئی تعلیم یافتہ انسان ہے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی، لیکن اللہ پاک نے کیا خوشب ہے، ایک تو لکڑی، وہ اور لکڑی بھی کتنی بے قیمت، جو خود نہ کھڑی ہو سکے، سہارے سے کھڑی ہوئی کھوکھلی لکڑی۔
کیا بتا دیا؟ کس کی علامت ہے؟ آپ لوگ بتائیے نا. یہ کہاں آیا؟ یہ سورہ منافقون میں آیا ہے. اللہ اکبر. اس دور میں نا یہ جو منافقین کی آیتیں نا اس کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے. میرا ارادہ ہے آپ دعا کریں کہ پورے قرآن سے آدمی یہ جمع کرے منافقین کی خصلتوں کو پورے قرآن سے. اور کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ قیامت تک کے لیے، تو آپ کو نظر آئے گا. پھر انسان کو اپنی خوبیوں پہ تطبیق دے، اپنی عادتوں پہ تطبیق دے، تو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ والی ہیں یا منافقوں والی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ پورا ہمارے بچے، چھوٹا سا بچہ بھی نا وہ ضد کر رہا ہوگا ماں سے کہ یہ والے کپڑے پہنوں گا، یہ والا سوٹ دلائیں، اور ہم بھی اس کو کہہ کہ دیکھو تم اس میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، تم اس میں کتنے اچھے لگ رہے ہو. پہلے سے ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ یہ چشمہ تمہارے اوپر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اسی میں گھنٹوں شیشے کے آگے کھڑے ہوئے. ہمارے دور میں نا اس وقت یہ جو خلاصہ یہ کہ پہلے عورتوں کے بیوٹی پارلر ہوتے تھے، ہمارے شروع کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا. اب جس نے اتنے سارے بن گئے نا، مرد بھی سجنے لگ گئے ہیں نا، دلہا بھی جو ہے کیا ہونے لگ گیا ہے، گھر میں تیار ہو گئے تھوڑا بہت. ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا پہلے. بہرحال ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، زمانے کے ترازو میں کردار کا ہلکا ہونا اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کا بھاری ہونا یہ بدترین زوال کی علامت ہے. کیا ہے؟ بدترین، کہ ہم بدترین زوال سے گزر رہے ہیں، بدترین زوال سے گزر رہے ہیں، زوال پذیر دور سے گزر رہے ہیں. کوئی باپ سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ماں سمجھانے والے نہیں ہیں. میں عجیب بات بتاؤں، آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں باطن کی خوبیاں ہیں کیا، یہ سوال کر کے دیکھ لیے. اور تو اور ہم علماء سے پوچھ لیں. یہ شعبے ایمانی پڑھتے ہیں آپ؟ ایمان کے 77 شعبے ہیں. حضرت کی کتاب فروع الایمان کا 30 شعبے ہیں جس کا تعلق دل سے ہے. 30 شعبے، یعنی 30 خوبیاں تو ایسی ہیں جو ایمان ہیں، ایمان کے شعبے ہیں. وہ ہمیں تو دعائیں مانگنی چاہیے تھی رو رو کے، اے اللہ ایمان دے دے، احتساب دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی محبت کو ساری محبتوں پہ غالب کر دے، اے اللہ تواضع دے دے، اے اللہ عبدیت دے دے، اے اللہ ایمان، احتساب، احسان، اخلاص، تقوی، طہارت، توکل دے دے، اے اللہ یقین دے دے، صفات حمید. آپ سمجھیں؟ پھر منفی میں آ جاؤ، اے اللہ کینہ سے بچا لے، حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، بدخواہی سے بچا لے، مال کی محبت سے بچا لے، جاہ کی محبت سے نکال دے. یہ وہ تھیں چیزیں. ہے کوئی کسی اسکول کے اندر یہ سبق بتانے والا، یا کسی کو پتہ ہے کسی معلم کو؟ ہم ایک ایسے دور سے پتہ ہے یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا بننا تھا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کل خبر پڑھی آپ نے فیصلہ آباد کے اندر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. شو روم کا مالک ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا باپ کو قتل کر کے چلا گیا. تو قصور سارا بیٹے کا بھی نہیں، جن راہوں پہ باپ نے چلایا. نہیں سمجھے؟ ہم تو پہلے دن سے پیسے کا سبق پڑھا رہے ہیں. ہم نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ بیٹا عمل قیمتی چیز ہوتی ہے. ہم تو علماء سے دور رکھتے ہیں، ہم تو مضر سمجھتے ہیں علماء کے مولویوں کے پاس چلا جائے گا. پہلے دن سے ہی گٹیوں کے اندر مال کی محبت، پیسے کی محبت، تو پھر مفاد. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ باپ سے اگر خواہش ٹکرا گئی. یہاں پہ ہی قریب میں ہی ایک بیچارہ آیا، اس کا شکل اللہ جیسے جیتے جی کوئی مر گیا ہو. میں کاف میں تھا، وہ کہنے لگے ایک صاحب ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بہت غمزدہ ہیں. کیا ہے؟ بیٹے نے کمرہ بند کر کے مارا. موٹر سائیکل باپ نہیں دلا رہا تھا، یہ قریب کمرہ بند کر کے بیٹے نے مارا باپ کو. اللہ اکبر. جس بیٹے کا ہاتھ باپ پہ اٹھ جائے وہ باپ تو زندہ درگور ہو گیا نا. یہ تو آپ باپ بنو گے اس وقت پتہ چلے گا. بیٹا جب بدتمیزی سے بات ہی کر لے، ایسے کتنے بیٹے صرف باپ سے بدتمیزی سے بات کر لے، ماں سے بدتمیزی سے بات کر لے، تو باپ تو پھر پتہ نہیں کتنے دن اس کا دل روتا ہوگا. اور ہاتھ اٹھا لے. اسی مسجد کے صحن میں مجھے ایک سفید ریش آدمی ملا،
اور یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ جوان بیٹا بیوی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھ اس علاقے. بھائیوں دنیا اس وقت پست ہو گئی تو اللہ نے آپ کے اوپر بڑا کرم کیا. بھائی یہ علماء ہیں, یہ ہم دیکھو سب بڑوں نے یہی کہا, یہ بزرگوں کی صحبتیں سوانے, یہ بزرگوں کی صحبتیں ہیں. پڑھو 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 پڑھو, انشاءاللہ دیں گے اللہ تعالیٰ, خوبیاں دیں گے اللہ ان کی صفات دیں گے, نہیں تو ان کی صفات کا غم دیں گے. اور غم تک بھی کوئی پہنچ گیا نا, میں کہتا ہوں بس یوں سمجھو اللہ کا فضل اس کے اوپر ہو گیا. جس کو اپنا اچھا بننے کا غم بھی مل گیا نا, بس یوں سمجھو اللہ کا فضل اس کے اوپر ہو گیا. آگے کا راستہ آسان ہے, کوشش کرے گا یا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا تو روئے گا, دعائیں مانگے گا, دعائیں مانگے گا یا تو مل جائے گا, یا جن کو ملا ہے ان کے ساتھ حشر ہو جائے گا.